أسألك يا من هو الله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ایک ایک نشست میں قرآن حکیم کے ایک ایک پارے کے مضامین کو ہم کسی درجے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن حکیم کے 14ویں پارے کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تعارف آپ کی خدمت میں رکھنا مقصود ہے، اور تعارف کے حوالے سے پہلی بات یہی ہے کہ قرآن حکیم کے پارہ نمبر 14 کا مطالعہ آج انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ مشتمل ہے سورۃ الحجر رکوع نمبر 1 تا سورۃ النحل رکوع نمبر 16، یعنی یہ دو مکمل صورتیں 14ویں پارے میں شامل ہیں۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 1 تا سورۃ النحل آیت نمبر 128، یہ آیات 14ویں پارے میں شامل ہیں۔ تعارف کے بعد چلتے ہیں مقاصد مطالعہ کی طرف، کن باتوں پر گفتگو رہے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات ہے پارہ نمبر 14 کی آیات کے مضامین کا جائزہ۔ آپ کے علم ہے کہ ہم سورت کے مضامین کا بھی ایک اوور ویو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور پھر آیت با آیت بھی مضامین آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی منتخب آیات کا مطالعہ کریں گے دونوں صورتوں میں انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح، اور اسی طرح زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ کیا جائے گا، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بیان بھی ان دونوں صورتوں کے تعلق سے ہمارے سامنے آئے گا۔ ناظرین کرام 14ویں پارے میں سورہ حجر پہلے ہے، اس کا آغاز کرنے سے قبل ربط صورت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 13ویں پارے کے اختتام پر سورہ ابراہیم کی تکمیل ہوئی تھی، اور 14ویں پارے میں سورہ حجر ابتدا میں آتی ہے۔ ان دونوں صورتوں کا ربط صورت پہلے آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، سورہ ابراہیم میں ایام اللہ کا اجمالی ذکر تھا، یعنی ایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے دن جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑے فیصلے فرمائے، ان کا تذکرہ تھا۔ سورۃ الحجر میں قریشی قیادت کے استہزاء پر قوم لوط، اصحاب الایکہ اور قوم ثمود کی ہلاکت کے تفصیلی تذکرے بیان ہوئے ہیں۔ اصحاب الایکہ سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، تو جو قریش کی لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، ان کے سردار ہیں، وہ جو مذاق اڑا رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی عبرت اور سبق آموزی کے لیے گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کے واقعات قرآن نے بیان کیے سورہ حجر میں۔ دونوں صورتوں کے آغاز میں آیات قرآنی کی اہمیت کا بیان ہے۔ یہ ربط صورت کا ایک اور نقطہ ہے کہ دونوں صورتوں کے آغاز میں قرآن حکیم کی عظمت اور اہمیت کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے۔ دونوں صورتوں کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی گئی ہے۔ وہ جو ایک کشمکش جاری تھی مشرکین مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، اس تعلق سے اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ تذکرہ دونوں صورتوں کے اختتام پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ ناظرین کرام اب چلتے ہیں سورۃ الحجر کے آغاز کی طرف۔ اس کی ایک آیت 13ویں پارے میں شامل ہے، اور بقیہ پوری سورت 14ویں پارے میں شامل ہے۔ البتہ آپ کے علم میں ہوگا سعودی عرب سے جو قرآن حکیم یا عالم عرب میں جو قرآن حکیم پبلش ہوتے ہیں، شائع ہوتے ہیں، ان میں یہ پوری سورت یعنی پہلی آیت بھی 14ویں پارے کے آغاز میں ہے۔ اس سے کوئی زیادہ ہم بحث نہیں کر رہے، البتہ یہ ذکر کریں گے کہ غالب حصہ یعنی اکثر حصہ سورۃ الحجر کا 14ویں پارے کے آغاز میں ہے۔ آئیے پہلے سورۃ الحجر کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آیات 1 تا 25 ایمانیات ثلاثہ یعنی توحید، آخرت اور رسالت کا تذکرہ ہے۔ یہ ایک اوور ویو کے طور پر بات آپ کے سامنے ابھی رکھی جا رہی ہے۔ پہلی 25 آیات میں غالب موضوع ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے۔ پھر آیات 26 سے 28 قصہ آدم و ابلیس، آدم علیہ السلام کا واقعہ ایک اور مرتبہ بیان ہوا اس مقام پر، اور آخر میں آیات 49 تا 99 ایمان بالرسالت کا ذکر ہے، اور اس کے ذیل میں جو کشمکش جاری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان، اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ تو ایک اوور ویو ہے سورہ حجر کے مضامین کے تجزیے کے اعتبار سے۔ اب آئیے آیت با آیت سورہ حجر کے مضامین کو ہم جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ الحجر کا جائزہ آیات کے اعتبار سے، پہلی 2 آیات کفار کی تمنا، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہ کافر تمنا کریں گے قیامت کے دن، جبکہ عمل کا کوئی موقع نہیں ہوگا، اس دن تو نتائج سامنے آئیں گے، البتہ اس آرزو تمنا کا کل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آیات 3 تا 8 نافرمانوں کے لیے عذاب کا وقت طے ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اگر تم ہٹ دھرمی پر اڑے رہے تو پچھلوں پر بھی عذاب آیا تھا، تمہارے لیے بھی اللہ کا جو معین فیصلہ ہے وہ وقت پر ہی سامنے آئے گا۔ پھر آیت نمبر 9 اللہ قرآن کی حفاظت خود فرمائے گا۔ اس آیت پر بعد میں بات بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔
پھر آیات 10 تا 15، ہر دور میں اکثریت ایمان سے محروم رہتی ہے، یہ بڑی بھاری اور سخت بات ہے، البتہ بات ایسی ہے کہ ایک بہت بڑی اکثریت، ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جانتے بوجھتے حق سے محروم رہنے کی روش اختیار کر بیٹھتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محروم رکھے، یعنی اس روش سے محفوظ رکھے، معاف کیجیے گا، اور بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔ پھر آیات 16 تا 22 اللہ کی قدرت کے شاہکار، اس صورت میں بھی اور مکی صورتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا نظارہ بار بار پیش کیا گیا، اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مختلف نظارے پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آیات 23 سے 25، اللہ جانتا ہے آگے بڑھنے والوں کو اور پیچھے رہنے والوں کو، کون دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، کون آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ آیات 26 سے 31، عظمت انسان روح کی وجہ سے، سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے، تو جب ان کے خاکی وجود کی تکمیل ہوئی اور ان میں اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انسان کا جو شرف ہے اور عظمت ہے اور عزت ہے وہ روح کی وجہ سے، بشرطے کہ انسان روح کے تقاضوں پر عمل بھی کر رہا ہو۔ پھر آیات 32 تا 35، اللہ کی لعنت تکبر کرنے والے پر، شیطان نے بھی حرکت کی اور اللہ کی رحمت سے دور ہوا، بلکہ اللہ کی لعنت یعنی اس کی رحمت سے دوری میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آیات 36 تا 40، ابلیس کے ناپاک عزائم کہ وہ انسانوں کو صحیح راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہے گا، البتہ جو اللہ کے ہو رہے اور اللہ کی بندگی پر قائم رہیں وہ شیطان کے ناپاک عزائم سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ آیات 41 تا 44، شیطان اسے بھٹکاتا ہے جو خود بھٹکنا چاہتا ہے، اور شیطان بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہدایت دینا، گمراہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، البتہ جو خود یہ طے کر لے، بری راہ کی طرف چلنا شروع کر دے اور خود سے چوائس کرے برے راستے کو، تو شیطان اسی کو پھر آگے اور بڑھاتا ہے گمراہی کے اندر۔ پھر آیات 45 تا 48، اہل جنت کی باہم رنجشیں ختم کر دی جائیں گی۔ بات ذرا عجیب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان ہے سارے لوگ، اور جنت والے ایمان والے بھی انسان ہی ہوا کرتے۔ اگر کوئی رنجشیں رہ گئی ہوں گی، کوئی ذرا ایک دوسرے سے ناراضگی دل میں رہ گئی ہوگی، اس سب کچھ سے صاف اور پاک کر کے اللہ ایمان والوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے۔ پھر آیات 49 تا 60، اللہ رحم بھی کرتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے۔ یہاں تفصیل آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور و رحیم بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اور اس کی شان یہ بھی بیان ہوئی کہ وہ عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ اس کی مزید تفصیلات اس مقام پر بیان ہوئی۔ پھر آیات 61 تا 84، قوم لوط، قوم شعیب و قوم ثمود کا انجام، یہ سابقہ اقوام کا تذکرہ ایمان برسالت کا موضوع بھی ہے۔ رسولوں کی دعوت کو ٹھکرانے والی اور جھٹلانے والی قوموں کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کیا گیا، اور اس کا ذکر کر کے مشرکین مکہ کو عبرت دلائی جا رہی ہے۔ پھر آیات 85 تا 99، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے، اور آپ کے ذریعے اہل ایمان کو ہدایات بھی عطا کی گئی اور اہل ایمان کو تسلی بھی عطا کی گئی، اور اللہ ہی کی بندگی کرنے کا تقاضا ایمان والوں کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الحجر کی آیات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف سورہ حجر کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس مقام پر حفاظت قرآن کے حوالے سے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ترجمہ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ذکر اللہ ہی نے عطا فرمایا اور اللہ فرما رہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گو کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا اور اس کی بھی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی، مگر غالب اکثریت مفسرین کی اولاً یہاں قرآن ہی مراد لیتی ہے۔ سادہ سی بات یہ ہے، یہ قرآن اللہ کا آخری پیغام اور آخری کلام ہے۔ پچھلی کتابوں کے بعد کیونکہ آخری کلام آنا تھا تو پچھلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا، آخری کلام کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا، اور پچھلی کتابوں کی تعلیمات بھی اس آخری کلام میں عطا کر دی گئی۔ اور یہ قرآن حفظ کے طور پر بھی محفوظ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اس کو لکھنے کے ذریعے بھی محفوظ کیا گیا، اس کی تعلیمات عمل کے اندر بھی آ گئی ہیں، اور اس کی تدریس کا سلسلہ پوری دنیا کے کونے کونے میں جاری و ساری ہے۔ تو حفاظت بھی، تحریر بھی، عمل بھی اور تدریس بھی، ان چاروں ذرائع سے قرآن کی حفاظت کا اہتمام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اگلی دو آیات کا انتخاب کیا گیا ہے سورہ حجر کی آیات 49 اور 50۔ اللہ کی دو شانیں، ان کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ ترجمہ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میں بہت ہی بخشنے والا ہوں اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی دونوں شانوں کا بیان، وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، مگر ساتھ ہی ذکر ہوا وہ دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہو۔ حدیث شریف میں یہ ذکر بھی آیا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس رحمت کی امید ہی ہوتی ہے اور آدمی گناہ کرتے رہتا ہے کہ معافی تو ہو جائے گی، اور کبھی اس قدر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ آدمی گناہ نہیں چھوڑتا کہ اب تو عذاب مل رہی ہے۔ یہ دونوں رویے انتہا پسندانہ ہیں۔ اعتدال کی بات کیا ہے؟ رب کی رحمت کی امید بھی ہو اور اس کے عذاب کا خوف بھی ہو، یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے اس مقام پر بیان فرمائیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی اور آخری جس آیت کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ حجر کی آیت نمبر 87 ہے، اور بڑا قیمتی مقام سورہ فاتحہ کی عظمت کا یہاں پر ذکر ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ترجمہ، اور یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں 7 آیات دہرائے جانے والیاں، جو کہ بذات خود ایک عظیم قرآن کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ بڑی ہی پیاری بات آئی ہے اس مقام پر، اور اس آیت کی وضاحت جامع ترمذی کی روایت میں خود اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہی سورہ فاتحہ 7 من المثانی، بار بار دہرائے جانے والیاں یعنی 7 آیات ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ والقرآن العظیم، یہ سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی، جامع ترمذی کی روایت ہے، اور ان آیات کی عظمت، سورہ فاتحہ کی 7 آیات کی عظمت خود قرآن اس مقام پر بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، ان میں ہماری تینوں عقائد کا ذکر بھی ہے، توحید کا بھی، آخرت کا بھی، رسالت کا بھی، اور اللہ کی بزرگی اور بلندی اور اللہ کی عظمت کا بیان بھی، اور بندے کی محتاجی اور دعا مانگنے کا تذکرہ بھی سورہ فاتحہ میں آتا ہے۔ مزید فرمایا کہ یہ قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہیں۔ قرآن حکیم کے 3 بنیادی موضوعات ہیں بار بار جن کا ذکر آ رہا ہے، توحید، آخرت اور رسالت، اور رسالت کے ذیل میں ہی شریعت کی تعلیمات ہے، شریعت کے احکامات ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بیان بھی ہے، اور سورہ فاتحہ کی 7 آیات کا تجزیہ کریں تو یہ تینوں بنیادی ایمانیات یا موضوعات سورۃ الفاتحہ میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھتے ہوئے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کے شکر کا ذکر بھی ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ کی رحمت کا ذکر بھی ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ کے بدلے کے دن کا مالک ہونا اس کا ذکر بھی ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ ہی کی عبادت کرنے کا ذکر بھی ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ ہی سے دعا کرنے کا بیان بھی ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنے کا بیان بھی ہے، اور سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہم مراد ایک یہود ہے، ان سے مراد، اور ضالین مراد نصارہ، گمراہ رویوں اور فرقوں سے بچنے کی دعا بھی ہے۔ یہ سب کچھ سورہ فاتحہ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ ان تقاضوں پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الحجر کی منتخب آیات کا مطالعہ کسی درجے میں ہوا مکمل۔ اب آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اوامر و نواہی جو سورہ حجر میں آئے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ پہلے اوامر کا بیان، اور اس میں ہماری ترتیب فقہی اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ وہ امور اور اعمال جو کرنے والے کاموں سے متعلق ہے جن کا تذکرہ آتا ہے آیات میں، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اوامر کے حوالے سے سب سے پہلی بات اللہ کی بندگی کرنا، آیت نمبر 42، تقوی اختیار کرنا، آیت نمبر 45، اللہ ہی سے امید رکھنا، آیت نمبر 49، اللہ کا خوف رکھنا، آیت نمبر 50، اہل ایمان کے لیے نرم ہونا، آیت نمبر 88، یعنی نرمی کا رویہ اختیار کرنا، اللہ کا پیغام علی الاعلان بیان کرنا، آیت نمبر 95، تبلیغ کی بات ہو رہی جو پبلکلی کی جائے گی، مشرکین سے اعراض کرنا، آیت نمبر 96، اللہ کی تسبیح اور تحمید، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، آیت نمبر 98، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنا، آیت نمبر 99، یہ آخری آیت اس سورہ مبارکہ کی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الحجر کے حوالے سے نواہی یعنی ڈونٹس کا بیان پیش خدمت ہے۔ پیغمبروں کا مذاق اڑانا، آیت نمبر 11، نوٹ کر لیجئے کہ مراد کیا ہے، وہ کام جو نہ کرنے والے ہیں، وہ کام جن سے منع کیا گیا ہے، نواہی کے ذیل میں ان کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ پیغمبروں کا مذاق اڑانا، آیت نمبر 11، اللہ کی نشانیوں کا انکار، آیت نمبر 15، تکبر کرنا، آیت نمبر 35، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، آیت نمبر 56، برائی پر اڑے رہنا، آیت نمبر 68، آیات الہی سے اعراض کرنا، آیت نمبر 81، دنیا کا طلبگار ہونا، آیت نمبر 88،
اللہ تعالیٰ ان تمام برے اعمال سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الحجر کے مضامین کا جائزہ اور اوامر و نواہی بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب چلتے سورۃ النحل کے آغاز کی طرف۔ یہ سورت بھی 14ویں پارے میں اور مکمل سورت 14ویں پارے میں شامل ہے۔ البتہ ہمیشہ کی طرح پہلے ربط سورت آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر سورۃ النحل کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ربط سورت کے حوالے سے پہلی بات نوٹ فرمائیے گا، سورۃ الحجر میں مجرموں اور مذاق اڑانے والوں کی ہلاکت کا ذکر تھا۔ سورۃ النحل میں قریش کی مشرک اور مغرور قیادت کا تذکرہ ہے۔ یعنی پچھلی سورت میں الحجر میں سابقہ اقوام کا ذکر تھا، قوم سمود کا ذکر بھی تھا، قوم شعیب کا ذکر بھی تھا، قوم لوط کا ذکر بھی تھا، ہلاک ہونے والی اقوام کا تذکرہ تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے مشرکین مکہ اور خصوصاً ان کے سردار، ان کی قیادت کا تذکرہ ہے، اور ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی اڑے رہے حق کی مخالفت پر تو تمہارا انجام بھی پچھلوں ہی کی طرح ہوگا۔ اب آئیے ناظرین کرام سورۃ النحل کے مضامین کا تجزیہ کرتے ہیں، پہلے اوور ویو اور اس کے بعد آیت با آیت آپ کے سامنے تجزیہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ النحل کے تعلق سے پہلی 18 آیات اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں ان کا ذکر ہے۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے گا، سورۃ النحل کا ایک اور نام سورۃ النعم بھی ہے۔ نعمت کی جمع نعم، یعنی یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، ظاہری نعمتوں کا بھی اور باطنی نعمتوں کا بھی ذکر ہے۔ تو پہلی 18 آیات میں تو نعمتوں کا بہت کثرت سے ذکر آیا ہے۔ پھر آیات 19 تا 64 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش، وہ جو ایک مکی صورتوں کا بنیادی موضوع ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دعوت حق پیش کر رہے اور مشرکین مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں، اس کا تذکرہ ان آیات میں آیا ہے۔ پھر آیات 65 تا 83 اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں ان کا تذکرہ ہے، اور شہد کی مکھی کا ذکر بھی ہے، اور جانوروں سے جو دودھ حاصل ہوتا ہے اس کا تذکرہ بھی ہے، کئی نعمتوں کا بیان۔ پھر آیات 84 تا 89 ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیات 90 تا 100 اہم ہدایات ربانی، آیت نمبر 90 پر ہم بات بھی کریں گے، جمعے کے خطبے کے آخر میں وہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، اور معاملات زندگی کے حوالے سے کئی ہدایات اس مقام پر عطا ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ النحل آیات 101 تا 113 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش، یہ مضمون پھر بیان ہوا ہے۔ آیات 114 تا 119 حلال و حرام کی بحث، بتایا گیا کہ مشرکین نے من چاہے فیصلے کر لیے حلال و حرام کے بارے میں، حالانکہ حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا، تمہارا اختیار نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ آیات 120 تا 124 عظمت ابراہیم علیہ السلام، ان کی عظمتوں اور ان کی بلندی شان کا تذکرہ ہے، اور آخر میں آیات 125 تا 128 صبر و استقامت کی تلقین اہل ایمان کے لیے۔ یہ تو اوور ویو ہے سورۃ النحل کے مضامین کا جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب چلتے ہیں سورۃ النحل کے جائزے کی طرف، اور آیت با آیت انشاءاللہ تعالی یہ جائزہ آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح رکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلی 2 آیات کے بیان سے۔ سورۃ النحل کی پہلی 2 آیات مشرکین کے لیے 2 ٹوک اعلان کہ جلدی نہ کرو، عذاب اللہ کا آیا چاہتا ہے اور اپنے وقت پر ہی تم پر نازل ہوگا عذاب۔ پھر آیات 3 تا 4 اللہ کی تخلیق کے 3 شاہکار، آسمان، زمین اور انسان کی تخلیق کا تذکرہ۔ آیات 5 تا 9 چوپائے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، بڑے فائدے اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھے ہیں۔ آیات 10 تا 11 پانی کی برکات، تم بھی پیتے ہو، جانوروں کو بھی پلاتے ہو اور سیراب کرتے ہو، اپنی زمینوں کو اور فصلیں حاصل کرتے ہو۔ آیت نمبر 12 جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، یہ ہمارے ایک استاد اللہ تعالیٰ ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب کی مغفرت فرمائے، یہ ان کے الفاظ ہیں اور یہ انہی کے نکات ہیں جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، کیا مطلب؟ اللہ نے یہ کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا، اس کائنات میں کھو نہ جانا بلکہ کائنات کے خالق کے ہو رہنا، کہ جس نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے زمین پر بھیجا ہے۔ پھر آیت نمبر 13 کائنات کی زینت رنگا رنگی سے ہے، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی رنگینی اس کائنات میں رکھی، اس کو واقعتاً سجایا ہے۔ آیت نمبر 14 انسانوں کے لیے سمندر کی برکات، گوشت بھی حاصل کرتے ہو، موتی بھی حاصل کرتے ہو، زیور کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہو۔ آیات 15 تا 16 زمین پر مظاہر قدرت، یہ رنگا رنگی فصلوں کے اندر، پھلوں کے اندر، درختوں کے اندر، اور کیا کچھ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا۔ آیت نمبر 17 خالق کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق، اور خالق اور مخلوق برابر نہیں۔ آیت نمبر 18 تا 19 تم اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائیں۔ آیات 20 تا 23 اپنے جیسے انسانوں کو معبود نہ بناؤ،
مخلوق تو محتاج ہے، اس کو معبود بنانے کا کیا فائدہ۔ آیات 24 سے 25 گمراہی پھیلانا گناہ جاریہ ہے، جیسے نیکی پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، گمراہی کو پھیلانا، گناہوں کو ترویج دینا یہ گناہ جاریہ کا سلسلہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آیات 26 سے 27 اللہ کا ایسا عذاب جس کا گمان نہ تھا، یہ مجرمین پر آنے والے عذاب کا تذکرہ۔ آیات 28 سے 29 قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، قرآن میں اشارے ہیں، احادیث میں تفصیلات قبر کے عذاب کے حوالے سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 30 سے 31 سب سے بڑا خیر اللہ کی کتاب قرآن کریم، اس قرآن کو خیر یعنی بہترین بات قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 32 قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور نیک لوگوں کی قبر کا تذکرہ ہے اور تفصیلات احادیث میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آیات 33 سے 34 نافرمانوں کو کس بات کا انتظار ہے، موت کے آنے کے بعد حق قبول کریں گے تب تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 35 شرک کے لیے خوشنما جواز، کہتے تھے مشرکین اگر اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے نہ ہم شرک کرتے، معاذ اللہ، اپنی غلطی کو اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر رہے، معاذ اللہ۔ آیات 36 تا 37 رسولوں کی دعوت، اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بغاوت، ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت کا انکار کیا جائے۔ آیات 38 تا 40 اللہ جھوٹوں کو گھر تک پہنچائے گا، یہ بھی ہمارے محاورے کے اعتبار سے ایک بات ہے، مراد ہے کہ جو مجرمین ہیں ان کا انجام ضرور ان کے سامنے آئے گا، دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے اور آخرت کا سب سے بڑا عذاب تو ان کے لیے تیار ہے۔ آیات 41 تا 42 اللہ کی راہ میں ہجرت کی فضیلت، برکات ہیں اور درجات ہیں جو اللہ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے بیان فرمائے۔ آیات 43 تا 44 حدیث قرآن کی وضاحت کرتی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کو فرمایا گیا آپ پر قرآن کا نزول ہوا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت فرمائیں۔ آیات 45 تا 47 اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ آیات 48 تا 50 ہر شے ہی نہیں اس کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ہر شے اللہ کے حکم کے تابع ہے اس پوری کائنات میں سوائے انسان اور جنات جن کو اللہ نے عمل کا اختیار دیا ہے۔ آیات 51 تا 52 دو معبود نہ بناؤ، معبود ایک ہی ہے اللہ وحدہ لا شریک، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ مزید چند آیات کا بیان آپ کے سامنے تجزیے کے طور پر وقفے کے بعد رکھیں گے، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام تعلیمات قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے علم ہے کہ آج ہم قرآن حکیم کے 14ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لے رہے ہیں اور وقفے سے پہلے سورۃ النحل کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اور آیت نمبر 52 تک کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ نحل کا جائزہ مزید جاری رکھتے ہیں۔ آیات 53 تا 56 ہر نعمت اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، چنانچہ اسی کا شکر ہم پر واجب ہے۔ آیات 57 تا 60 مشرکین مکہ کی بے انصافی، ذرا مشکل ہوتی تو اللہ کو پکارتے اور مشکل دور ہو جاتی تو پھر غیروں کو پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ آیت نمبر 61 اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم تباہ ہو جاتے۔ قرآن بار بار یہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ تمہاری ہر بات پر ہر گناہ پر پکڑنے پر آ جائے تو زمین پر ایک جاندار بھی باقی نہ چھوڑے، یہ تو اس کی رحمت ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے۔ آیات 62 تا 63 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر، یہ بھی ایک ہمارے شعر کا ایک مصرع ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہی کو سامنے رکھتا ہے اور گناہ کیے چلے جاتا ہے، گناہ کیے چلے جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم بھی ہے، کوئی شک نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر بھی کیا ہے اور وہ شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے، پہلے بھی اس کا ذکر سورہ ہجر کے ذیل میں آیا تھا۔ پھر آیت نمبر 64 قرآن کی فیصلہ کن وضاحت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ موضوع پہلی بھی آیا، دوبارہ آیا کہ قرآن کی وضاحت رسول اللہ علیہ السلام فرمائیں گے، یہ ذکر بار بار قرآن کرتا ہے۔ پھر آیات 65 تا 69 اللہ کی نعمت 4 مشروبات کی صورت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دودھ بھی عطا فرماتا ہے، جانوروں میں سے ہم حاصل کرتے ہیں، اور شہد کی مکھی کا جو شہد ہے وہ بھی ہم پیتے ہیں۔ اس طرح کئی مشروبات کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا۔ آیت نمبر 70 انسان کی بے بسی کہ وہ محتاج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور اتنا محتاج ہے، دیگر مقامات پر قرآن کہتا ہے کہ سانس لینے کے لیے ہوا بھی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، اور بہت سارے پہلو ہیں اللہ کی نعمتوں کا جن کا ذکر قرآن کرتا ہے اس تعلق سے بھی کہ انسان کی بے بسی اس پر
واضح ہو۔ آیت نمبر 71 شرک کی نفی کی ایک واضح مثال، اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہے جس کا ایک آقا ہو اور ایک غلام ہے جس کے کئی آقا ہوں، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ قطعاً نہیں۔ تو ایک کو ماننے والا راحت و سکون میں ہوگا اور بہت سو کو پکارنے والا وہ مشکل میں ہوگا۔ آیات 72 تا 74 اللہ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری۔ اس صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کو گنوایا، لیکن بندے ناشکری ہی پر اڑے رہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ آیات 75 تا 76 دو بلیغ مثالیں، وہی غلاموں والی مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ایک غلام یہ کہ جس کے پاس جو ہے وہ ایک ہی مالک، دوسرے کے پاس بہت سارے مالک برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو پورا اختیار رکھتا ہے، دوسرا بیچارہ گونگا اور بہرا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں بیان فرما کر شرک کی نفی فرمائی ہے۔ اس کے بعد آیات 77 تا 83 اللہ کی بے مثال قدرتیں اور نعمتیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا جو بے شمار نعمتیں اللہ نے بندوں کو عطا فرمائیں۔ آیات 84 تا 85 امت کے خلاف رسولوں کی گواہی، ہر امت کے رسول کھڑے ہو کر یہ بات کہیں گے، اللہ ہم نے تو پیغام کو پہنچا دیا، تب آپ ان سے پوچھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کل کے معاملے کو آسان فرمائے۔ آیات 86 تا 88 جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، مشرکین کے جھوٹے معبود کل کسی کام ان کے نہیں آئیں گے، اور وہاں ان کی حسرت کا ہی ایک عالم ہوگا، اور وہ اپنے آپ پر ہی غصہ کر رہے ہوں گے مشرکین کے کن جھوٹے معبودوں کو ہم نے معبود بنا رکھا تھا۔ آیت 89 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی۔ خلاف کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا، پیغمبر کہہ دیں گے علیہ الصلاۃ والسلام، اب بندوں نے بھی گواہی دینی ہے، یا بندوں نے بھی جواب دینا ہے کہ انہوں نے پیغام کے تعلق سے کیا رویہ اختیار کیا۔ پھر آیت نمبر 90 اللہ کی پسند اور ناپسند، یہ آیت بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ منتخب آیات کے ذیل میں، اور یہ جمعے کے خطبے کے آخر میں تلاوت بھی کی جاتی ہے، اور 3 باتوں کا حکم اللہ نے کرنے کے حوالے سے دیا، اور 3 باتوں سے اللہ نے اس آیت میں روکا بھی ہے۔ پھر آیات 91 تا 94 معاہدات کی پاسداری کا حکم، وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے تعلق سے ایک مثال بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر آیات 95 تا 96 عارضی مفادات کے تحت معاہدات کا سودا نہ کرو، مراد ہے کہ کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر تم نے وقتی طور پر معاہدہ کر لیا اور اس سے تم نے فائدہ اٹھا لیا اور اس غریب کا تم نے نقصان کر دیا، ایسی بے انصافی سے روکا گیا۔ آیت نمبر 97 پاکیزہ زندگی اللہ کا انعام ہے، اور پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ کہ بندہ ایمان پر قائم ہو اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے تو راحت و سکون اس کا مقدر ہوگا۔ آیات 98 تا 100 شیطان کا وار کس پر کارگر ہوتا ہے؟ وہ جو شیطان کو دوست بناتے ہیں اور جو کہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف عمل رکھیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ آیات 101 تا 105 قرآن مجید پر اعتراضات کا جواب، مختلف مواقع پر مختلف اعتراضات مشرکین نے کی، ان میں سے یہاں بھی 1-2 اعتراضات کا ذکر اور قرآن نے اس کا جواب بھی دیا۔ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ کہتے تھے معاذ اللہ گھڑ دیا گیا ہے، کسی سے سیکھ لیا ہے، معاذ اللہ قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ پھر آیات 106 تا 109 مرتد کی مذمت، مرتد وہ کہ اپوسٹیٹ جسے انگلش میں کہا جاتا ہے کہ جو ایمان قبول کر چکا اب اس سے پھر جائے، ایسے شخص کے لیے جو جان بوجھ کر ایمان کو ترک کر دے، شرعاً تو سزا قتل کی ہے، اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر، اور سب سے بڑا عذاب اس کے لیے آخرت میں ہوگا جہنم کا۔ پھر آیت نمبر 110 ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، مراد یہ ہے اللہ کی راہ میں مشقتیں تو آئیں گی، اللہ کی راہ میں امتحانات تو آئیں گے، اہل ایمان کو بھی مشقتوں سے گزارا جائے گا۔ آیت نمبر 111 روز قیامت ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا، اور کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ آیات 112 تا 113 قرآن میں ہر دور کے حالات کا ذکر ہے۔ ایک بستی کا ذکر ہوا کہ ناشکری پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں روک لی جاتی ہیں، ناشکری پر اللہ کی عذاب میں بھی لوگوں کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ آیات 114 تا 118 حلال و حرام رزق کے حوالے سے ہدایات، اللہ نے کن باتوں کو حرام قرار دیا اس کا ذکر بھی ہے، مردار کو حرام کیا، بہتے خون کو حرام کیا، سور کے گوشت کو حرام کیا، اور وہ ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے اس کی حرمت کا ذکر بھی اس مقام پر آیا، اور حلال و طیب کھانے کی تلقین کی گئی۔ آیات 119 تا 120 یہودیوں کے لیے سزا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں بھی اللہ نے ان پر حرام کر دی تھیں۔ آیات 121 تا 123 حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، تنہا اتنے بڑے کام وہ کر گئے جو ایک بہت بڑی امت اور جماعت کے لیے بھی مشکل اور دشوار ہوتا۔ پھر آیت نمبر 124 اللہ کے نزدیک افضل دن جمعے کا ہے، سبت کا نہیں۔ سبت سیبٹ انگلش میں
یہ ہفتے کو کہا جاتا ہے یا یہود کے ہاں اس کی عظمت موجود تھی، انہوں نے خود اس دن کو چاہا کہ اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث بخاری کی ہر امت کو جمعے کا دن ہی عطا کیا، یہود نے ہفتے کا دن لے لیا، نصارہ نے اتوار کا دن لے لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کو توفیق دی کہ ہم نے جمعے کو ہی اختیار کیا۔ آیت نمبر 125 دعوت دین کی 3 سطحیں، اس پر بعد میں بھی بات کریں گے۔ ایک ہے انٹلیکچولز کو دعوت دینا، ایک ہے عوام الناس کو دعوت دینا، اور ایک ہے باطل فرقے کے افراد جو حق کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ان سے گفتگو کرنا۔ ان 3 گوشوں کو یہاں پر زیر گفتگو لایا گیا۔ اور آخر میں آیات 126 تا 128 صبر اور تقوی کی اہمیت کا بیان ہے سورۃ النحل کے بالکل اختتام پر۔ یہ خاصا طویل بیان ہوا، ناظرین کرام آپ کو اندازہ بھی ہو گیا کہ 128 آیات سورۃ النحل کی جن کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ النحل کی آیات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہمیشہ کی طرح اس سورت کی بھی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ قرآن کریم کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ خود اس مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمایا جبریل امین کے ذریعے۔ یہ ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں آتا ہے۔ اللہ چاہتے ہر ایک گھر میں قرآن کی کاپی آ جاتی، جو اللہ لکھی ہوئی تورات تختیوں پر عطا کرنے پر قادر ہے، نازل کرنے پر قادر ہے، وہ لکھا ہوا قرآن بھی دے سکتا تھا، لیکن نہیں، اے نبی آپ پر نازل کیا، اب آپ بتائیں لوگوں کو کہ اللہ نے کیا نازل کیا۔ یہ بیان کرنا، واضح کرنا، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، اور اس کو دوسرے انداز میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی وضاحت حدیث اور سنت رسول سے ہمیں میسر آتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گویا وہ لوگ کہ جو منکرین سنت، منکرین حدیث ہیں، اور وہ کہتے ہیں قرآن ہی ہمارے لیے کافی، کسی اور شے کی ضرورت نہیں، وہ باطل پر ہیں، اور ان کا قرآن کو ماننے کا دعویٰ بھی درست نہیں ہے۔ اسی لیے خود قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن کی وضاحت کی ضرورت ہے جو رسول اللہ نے فرمائی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی 2 آیات بھی بڑی اہم ہیں بیٹیوں کے تعلق سے۔ یہ سورۃ النحل کی آیات 58 اور 59۔ بیٹی کی پیدائش پر مشرکوں کا رویہ، بہت توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ رویہ تو مشرکین کا بیان ہو رہا ہے، مگر کبھی کبھی ان آیات میں ہمیں آج کے ہمارے اس دور کی تصویریں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ارشاد ہوا اس مقام پر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ، اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے، اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کرتے ہوئے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے، دیکھو کیا ہی برے فیصلے وہ کرتے ہیں۔ مشرکین کے ہاں بیٹیوں کی پیدائش ہوتی تو منہ بن جاتا، وہ اس کو عار سمجھتے، ذلت سمجھتے، اور ان میں سے کوئی بدبخت ایسا بھی ہوتا جو بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا، اور کوئی یہ سوچتا کہ اب اس کو دفن کروں یا ذلت کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ رکھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس معاشرے میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک دفعہ بیٹی پیدا ہوئی، 4 بیٹی اللہ نے عطا فرمائی، تو لکھنے والوں نے لکھا اور بیان کرنے والوں نے بیان کیا تھا، ایک خادمہ رسول اللہ کے پاس آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بیت اللہ کے قریب ہیں، اور وہ خوشخبری سناتی ہے کہ اللہ نے بی بی خدیجہ کو بیٹی عطا فرمائی، اور وہ خادمہ کہتی کہ رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی سے دمک اٹھا گلاب کے پھول کی طرح، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ وہاں سے تیزی کے ساتھ تشریف لے گئے گویا کہ دوڑتے ہوئے، اور آپ کی سانس بھی پھول رہی تھی، اور آپ نے بی بی خدیجہ کو جا کر مبارکباد دی، اور آپ نے بیٹی کو گود میں اٹھایا اور اس بچی کو چوما اور سینے سے لگائے رکھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسوہ، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی 3 بیٹیوں پر، کبھی 2 بیٹیوں پر جنت کی بشارت دی کہ ان کی پیدائش پر مونہ بنایا جائے اور ان کی پرورش کی ذمہ داری ادا کی جائے، یہاں تک کہ ان کا نکاح بھی کر دیا جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے 3 بیٹیوں پر بھی اور 2 بیٹیوں پر بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ کہاں قرآن تو مشرکین کا رویہ بیان کر رہا ہے، اور سنت میں رسول اللہ کا طرز عمل ہمارے سامنے آ گیا ہے۔
تو ہمارے ہاں بیٹیوں کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں یا اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ أسألك يا من هو الله الذي ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ جمعے کے خطبے میں آخر میں اس کو ہم سنتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 6 احکامات، 3 جمع 3 باتیں اس مقام پر آئیں، 3 باتوں کے کرنے کا حکم ہے اور 3 باتوں سے روکا گیا۔ ارشاد ہوا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ، بے شک اللہ تمہیں عدل کرنے اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ 3 باتوں کا حکم عدل کا۔ عدل کیا ہے؟ جس کا جو حق بنتا ہے دے دیا جائے، یہ قانون کی بنیاد ہے۔ مثلا ہم نے کسی سے ایک کام طے کیا، کام کرو گے 1000 روپے تمہیں دیں گے، اس نے کام کیا، ہم نے 1000 روپے دے دیے، یہ قانون کا تقاضا۔ احسان کیا ہے؟ یہ فیاضانہ رویے کو کہتے ہیں، عدل سے آگے بڑھ کر اچھا رویہ اختیار کرنا کہ جس نے ہم سے 1000 روپے طے کیے، ہم نے جس سے 1000 روپے طے کیے، ہم نے اس کو 1100 روپے دے دیے، حق سے بڑھ کر دینا۔ اور ایتائی ذی القربہ، رشتہ دار کا حق ادا کرنا۔ کس طور پر؟ اگر ہم کسی رشتہ دار کے ساتھ مالی تعاون کر رہے ہیں، کوئی حسن سلوک کر رہے تو احسان نہیں کر رہے، اپنا فرض اور اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ اٹھان ہے اس معاشرے کی جو قرآن تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ 3 باتوں سے روکا گیا۔ فحشاء، بے حیائی، وہ تمام برے کام جس کو ہر معاشرے میں برا تسلیم کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہر پاکیزہ معاشرے میں اور پاکیزہ افراد میں زنا کو گندہ ہی سمجھا جاتا ہے، فحشاء۔ اور منکر، وہ کہ جس کو فطرت بھی ناپسند کرے اور شریعت نے بھی اس سے ہمیں منع کیا ہو، منکر جس سے کہ روکا گیا ہو برے کام۔ اور بغ، یہ زیادتی کو کہتے ہیں، کسی کا حق تلف کرنا، کسی کا نقصان کر دینا، کسی پر ظلم کرنا۔ تو بے حیائی سے بھی روکا گیا، منکر سے بھی روکا گیا، اور بغ یعنی زیادتی کے کاموں سے بھی روکا گیا۔ مزید تفصیلات تفاسیر میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 باتوں سے اس مقام پر، 3 برے اعمال سے اس مقام پر روکا ہے۔ اس کے بعد اگلی 2 آیات بھی بڑی قیمتی ہیں، سورہ نحل کی آیات 96 اور 97۔ حقیقی زندگی کیا ہے جو اللہ کے نگاہوں میں حقیقی زندگی ہے؟ ارشاد ہوا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ ترجمہ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مؤمن بھی ہوگا، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ یہ آیت نمبر 96 اور 97 کا ترجمہ ہے۔ ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی ہے، اس لیے فرمایا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، تم بھی ختم ہو جاؤ گے، یہ سب بھی ختم ہو جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، اور جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ اصل زندگی تو وہاں کی۔ ہاں، دنیا میں بھی ایک پاکیزہ زندگی ہوتی ہے جس کا ذکر ہوا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ کون سی پاکیزہ زندگی ہے؟ ایمان والوں میں صبر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، قناعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، توکل کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ ہی سے ہو اس بات کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ ہی کو کل نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ جذبہ ان کے اندر اور یقین ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پھر حسد نہیں ہوگا، جلن نہیں ہوگی، کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر ٹینشن نہیں ہوگی، کسی کے خلاف برے جذبات دل میں نہیں آئیں گے۔ یہ پاکیزہ زندگی کن کے لیے؟ جو ایمان بھی لائیں اور نیک عمل بھی کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں ایسی ہی زندگی یہاں اور وہاں آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت نمبر 112 جس کا انتخاب کیا گیا سورہ نحل میں سے، ناشکر گزار بستی کی مثال۔ ارشاد ہو رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی،
اس کا رزق ہر طرف سے اس کے پاس با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔ یہ آیت نمبر 112 سورہ نحل کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اہل مکہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام کی نافرمانی کے روش پر اڑے رہے یہ لوگ مکے والے تو 7 برس تک ان پر قحط بھی مسلط کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ البتہ قرآن ابدی کلام ہے، ہر دور میں ایسی مثالیں سامنے آتی رہیں گی۔ اور ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح آخر میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت اور مقصود ہوتا ہے قرآن کی ترغیب اور تشویق دلانا۔ ارشاد ہوا رشک تو بس 2 ہی آدمی پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالی نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، قرآن کی دولت عطا ہوئی اور راتوں میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو اور اسی کے ساتھ دن رات لگا ہو، اور دوسرا وہ جس کو مال ملا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ایسے 2 افراد پر رشک کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن حکیم سے ہمارے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا